چاند کے حوالے سے آج مختصر دعا، اس کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں، چونکہ بہرحال فقہی مسائل اپنے مقام پر، لیکن رؤیت ہلال اگر رات میں ممکن ہوا تو وہ دعا آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اتفاق سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے مکتب میں اتنی دعائیں ہیں، اللہ اکبر، کہ انسان باقی مکاتب ہائے فکر کے لوگ دعا ڈھونڈتے ہیں اور ہم دعا پڑھنے کے لیے وقت ڈھونڈتے ہیں۔ اتنی دعائیں ہیں، کون سا ایسا وقت ہے جس کے لیے الگ سے دعا معصوم نے تعلیم نہ فرمائی ہو؟ تو 2 دعائیں الگ الگ، ایک دعائے مطول ہے، ایک دعائے مختصر ہے۔ دعائے مختصر کتاب المختصر من المنتخب سے سید ابن طاؤس نے خود نقل کی اپنی کتاب اقبال کے اندر۔ اس میں 3 مرتبہ تکبیر سے ایک دعا کا آغاز ہوا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پوری دعا کے الفاظ بیان کرنے کے لیے وقت میسر نہیں، خالی اشارے کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ آغاز اللہ اکبر سے، پھر خدا کی حمد و ثنا ہے چاند کی خلقت کے اعتبار سے۔ آپ چاند سے باتیں کیجئے، یعنی ہلال سے، کہ جو تیرا پروردگار ہے وہ میرا پروردگار ہے، تو بھی اس کا بنایا ہوا اور میں بھی اس کا بنایا ہوا۔ آپ جتنی باتیں کیجئے، یاد رکھیے آپ باتیں کریں گے مگر آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ جواب صرف چاند نے دیا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیا ہے۔ آپ چاند سے باتیں کیجئے، آپ چاند جیسے نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چاند سے باتیں کرنے والا وہ جس سے چاند نے یہ کہہ کے جواب دیا، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیمٌ بکل شیء۔ 5 القابات سے چاند نے مولائے متقیان کو جواب دیا۔ کبھی دعائے ہلال پڑھتے ہوئے اس کا احساس کیجئے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ مولا نے ہمیں چاند سے گفتگو کا طریقہ سکھا دیا۔ چاند سے بھی بات ہوتی ہے۔ جو تیرا پروردگار ہے نا وہی میرا پروردگار ہے۔ جس پروردگار نے تجھے چمکنے کی صلاحیت دی اس نے مجھے ولایت دی۔ اللہ اکبر۔ چمکنے کی صلاحیت اور ہے، ولایت کی صلاحیت اور ہے۔ پھر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ والغبطۃ والسرور والبہجہ۔ اے پروردگار اس ہلال کو قرار دینا ہمارے لیے، یا ہم پر اس چاند کو بنا دینا 7 موضوعات کا عنوان۔ ایک امن، سب سے پہلا لفظ امن، اور امن ہو تو پھر ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر پروردگار سلامتی۔ امن اور ہے، سلامتی اور ہے، ایمان اور ہے، والاسلام اسلام اور ہے۔ والغبطہ، میرے الفاظ میں اگر میرے الفاظ اور ریپیٹیشن ہو سکتی ہے، معصوم کے الفاظ میں تکرار بھی ہے تو پھر کرار کی باتوں میں ہے کہ ہر ایک تکرار کا الگ فائدہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار ہے مگر فائدہ الگ الگ ہے۔ بھائی آپ کھانے سے پہلے پانی پیجئے اور ہے، کھانے کے درمیان پیجئے اور ہے، کھانے کے بعد پیجئے اور ہے۔ پانی تو ایک ہی ہے مگر تکرار کے فائدے الگ الگ ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام نے اس دعا میں 7 جملے استعمال فرمائے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والغبطۃ والسرور والبہجہ۔ اور سب کا ترجمہ میں بہت آسان اردو میں کر دیتا ہوں۔ غبطہ کہتے ہیں شادمانی کو،
سرور کہتے ہیں سرور جب کیفیت سرور میں انسان آنکھیں بند کرے اور کوئی فکر نہ ہو. قسم بخدا مجھے آج تک سرور کہیں نصیب نہیں ہوا سوائے کربلا کے. اس لیے کہ ہر جگہ مسائل پریشان کرتے ہیں, ہر جگہ پریشانیاں انسان کا پیچھا کرتی ہیں, مگر جب کربلا پہنچ جاتا ہوں تو پریشانیاں کربلا کے باہر رک جاتی ہیں, اور جب تک کربلا میں رہتا ہوں پریشانیاں باہر رہتی ہیں, میں کربلا میں رہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. والبہجہ, بہجہ کہتے ہیں چہرے کی کشادگی کو. اس چاند کو دیکھ کر دعا مانگیے. پھر امام فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں اس چاند سے باتیں کرتے ہوئے کچھ دعا اور طلب کرو. اللہم بارک لنا فی شہرنا ھذا, اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. روکے رہیے, مبارک کا مطلب نہیں کہ آپ شادی کر رہے ہو, شادی اور ہے, برکت اور ہے. اب ایسے ایسے مومنین سامنے آ رہے ہیں عجیب و غریب. اب تک کوئی 5 سے 7 خون تو آ چکے. مولانا کیا محرم میں بچے کا عقیقہ کر سکتے؟ کیا ہو گیا؟ اپنے گھر تمہارے گھر جوان کی میت اٹھے تو کیا عقیقے کا سوال کرو گے؟ جی مولانا آج تو چاند نہیں ہوا, تو کیا تم چاند دیکھ کر ماتم کرتے ہو؟ ماتم کرنے والوں کی چاند موضوع نہیں ہے, حسین کی محبت موضوع ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, انسان کربلا پہنچا نہیں ہوا ہوتا, ابھی راستے میں ہوتا ہے. کربلا کا بورڈ دکھائی دیا اور آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. ابھی کربلا آیا تو نہیں ہے, اسی انداز سے محرم آیا تو نہیں ہے, لیکن اتنا قریب ہے محرم کہ اب اس کے احترام کی ذمہ داری ایک مومن پر آ چکی ہے. لفظ استعمال ہوئے لفظ مبارک. مبارک کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہم اے پروردگار اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. اس مہینے کی ساری رحمتیں, برکتیں, تمام کامیابیاں اور تمام نصرتیں ہمیں عطا فرما دے. اور اس مہینے میں پروردگار تمام تر فتنہ, تمام تر شر اور تمام تر بلاؤں سے محفوظ فرما دے. برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعائے مختصر, دعائے مطول تقریباً 15 صفحات پہ مشتمل ہے. وہ بسا اوقات وہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کون سی دعا پڑھنے والے ہیں, چھوٹی والی کی بڑی والی؟ اگر چھوٹی والی پڑھیں تو ہم آئیں گے, اور اگر پڑھ رہے ہیں بڑی والی تو ٹائم نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ 15 صفحات کی دعا کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں تعلیم دی گئی تھی. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا وہابی پڑھیں گے؟ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا دیوبندی پڑھیں گے؟ کون پڑھے گا؟ کس کے لیے تعلیم دی گئی تھی؟ کیا محمد و آل محمد کو علم نہیں تھا کہ آپ اتنے مصروف ہوں گے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر صاحب علم غیب میں سے وہ. اس لیے 2 دعائیں تعلیم فرمائیں کہ اگر وقت میسر ہو تو دعائے طویل پڑھیے, وقت اگر مختصر ہو تو دعائے مختصر پڑھیے, مگر پڑھیے ضرور. کہ پورے سال کی سیکیورٹی, پورے سال کا انشورنس, پورے سال کی تمنائیں اور دعائیں اس دعا میں شامل ہیں. اس لیے اتنی طولانی ہے.